کبھی بھی پاک نہیں ہوگی، اور اسی ناپاکی کی حالت میں اس نے آٹے گوندھے، روٹی بنائے، کپڑے دھلے۔ اب بتاؤ، ناپاک عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا جب کوئی کھائے گا تو اس کے گھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں برکت نہیں ہو پاتی ہے، کہتے ہیں سکون نہیں آتا ہے، کہتے ہیں نیند نہیں آتی ہے، کہتے ہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ارے لڑائی کا جھگڑے کا دروازہ کس نے کھولا؟ ذرا بتاؤ، شریعت کے خلاف تم نے کام کیا۔ جب کوئی ناپاک گھر میں رہتا اور قصداً نہاتا نہیں ہے تو اللہ اس کے گھر سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اور جو عورت نیل پولش لگا کر کے صبح و شام رہتی ہو، ہفتے بھر رہتی ہو، مہینے بھر رہتی ہو، سال بھر رہتی ہو، اب بتاؤ اس کے گھر میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اور ایک اور خرافات ہے، بہت علت والی بات ہے۔ وہ خرافات کیا ہے؟ یہ ہونٹوں پر پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں۔ یہ کیا ضروری چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں، چونکہ ہم سب کا آنا جانا رہتا، سب لوگ قادری سلسلے سے مرید ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی رات ہے، حضور غوث اعظم جو چاہیں گے وہی آج بولا جائے گا۔ بے شک بے شک۔ ایک صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا حضرت مجھ کو میرے دکان کے خیر و برکت کی دعا کر دیجیے۔ تو ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ دعا کر دیں۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا۔ تو ہم نے اپنے آفس سے بیٹھ کر کے میں نے کہا چلیے یہاں سے میں دعا کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ کو حضرت میرے دکان پہ آ کر کے دعا کرنی ہوگی۔ تو ہم نے کہا بھائی اس کے لیے میں ٹائم دوں گا، اس ٹائم کے مطابق آپ آئیے، پھر میں انشاءاللہ یہ کام کرتا ہوں۔ 2 دن کے بعد ٹائم دیا تو گیا ان کی دکان پہ۔ تو جانے کے بعد میں جیسے ہی قدم سیدھا اندر رکھا، پھر الٹے قدم سے باہر آ گیا۔ کہا حضرت کیا؟ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا آپ تو دعا کرنے کے لیے آئے تھے، یہ کیا؟ ہم نے کہا یہ بھی ایک دعا ہے۔ کہا مطلب؟ ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی ایک دعا ہے، اور میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں 99 بیماریوں کی دوا لا حول ولا قوت الا باللہ میں پوشیدہ ہے، اور ان میں سب سے چھوٹی بیماری میرے حضور نے ٹینشن کو بتایا ہے کہ اگر کسی کو ٹینشن ہو جائے تو وہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتا رہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کسی کے سامنے بلند آواز سے پڑھ لیا تو لڑائی پکی ہے، کہیں گے مجھ کو دیکھ کر کے لاحول پڑھا، جبکہ لاحول کا معنی کیا ہوتا ہے اس پر غور کیے نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کی، اور یہ برحق ہے۔ لیکن اس کے معنی کو، مفہوم کو اتنا لوگوں نے عام کر دیا کہ اگر کسی کے سامنے پڑھ دو تو لڑائی پکی۔ میں نے کہا تو بگڑنے کے جیسے ہوا۔ کہا حضرت آپ دعا کرنے کے لیے آئے کہ میرے دکان میں لاحول پڑھنے کے لیے آئے؟ میں نے کہا نادان، تو نے لاحول ہی کا کام کیا۔ کہا کیا؟ کہا اتنی لمبی چوڑی فوٹو تصویریں تو نے لگائی دکان میں، برکت کیا ہوگی؟ ہم نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ کیٹرینا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کرینہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جرینا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں نگینہ ہے۔ ہم نے کہا نادان، جس مکان کے اندر، جس دکان کے اندر کیٹرینا اور کرینہ ہوگی وہاں کہاں رحمت کی برسات ہوگی؟ اگر رحمت چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے تو کیٹرینا اور کرینہ کو نکال دے، مدینہ مدینہ کو لگا لے، برکتوں کا انبار ہو جائے گا، رحمتوں کی بارش ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت غوث اعظم، شان غوث اعظم، پیغام غوث اعظم، علماء اہل سنت، علامہ